میرا قلم عرق جبی آپ لا پا ہے، بس بات یہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، جب ہے تیرے حماد محمد سے محمد، میں حمد کروں یہ میری اوقات نہیں۔ تلاوت کلام پاک حمد معبود سے آج کے اس عظیم الشان سیمینار کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ میں ایک بار آئے ہوئے اپنے تمام مہمانان کا یووا غدیری فاؤنڈیشن مومنین امہٹ سلطان پور کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال ہے کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے حصہ نکال کر کے تشریف لے آئے، جبکہ ہمارے مہمان جناب محروق مرزا صاحب وائس چانسلر خواجہ معین الدین چشتی اردو فارسی یونیورسٹی، جن کا آج ہی ماننی مکھ منتری جی سے اپوائنٹمنٹ ہے اور میٹنگ ہے آپ کی، مگر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے حصہ نکالا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لے آئے، اور میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا اچھا لگتا کہ آج آپ یہاں آگے تشریف لا کر کے قریب آ کر کے اپنے ان مہمانان کو سنیے کہ جن کی خدمات آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زندگی کا حصہ بڑا ہی علم اور تدریس میں آپ نے صرف کیا ہے، وہ ہمارے بیچ میں تشریف فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے مہمانان کا استقبال کیا جائے، کہ جو ہمارا سلیقہ اور طریقہ رہا ہے، ہم ہمیشہ اپنے مہمانان کا استقبال کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارا کلچر بھارتی کلچر ہے، ہندی سنسکرت ہے، ہندی میں کہا جاتا ہے اتیتھی دیوو بھوا، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمانان کا استقبال کرنے کے لیے تھوڑا آپ بہت سنجیدہ ہو کر کے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ آج نہایت ہی خوشی کا موقع ہے، اور یقینی طور پر اس وقت بزرگ نہایت خوش ہوں گے اپنے بچوں کی یہ کارکردگی دیکھ کر کے کہ جنہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے اور اپنے مہمانان کو بلایا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں جناب ابرار حسین شانے صاحب سے، جناب ابرار حسین شانے صاحب سیکریٹری جامع مسجد کمیٹی سے، کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان جناب محروق مرزا صاحب کا استقبال کریں، بوکے دے کر کے استقبال کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے آپ حضرات استقبال بھی کیجئے۔ جناب ابرار حسین شانے صاحب سیکریٹری جامع مسجد کمیٹی امہٹ سلطان پور، جو جناب محروق مرزا صاحب کا بوکے دے کر استقبال کر رہے ہیں، ہمارے بیچ میں تشریف لے رہے ہیں۔ میں جناب حیدر عباس صاحب سے گزارش کروں گا، صدر شیعہ حسینی ویلفیئر سوسائٹی، جناب حیدر عباس صاحب سے وہ تشریف لے آئیں، اور حیدر عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب ڈین چیئرمین فیکلٹی آف کامرس چیئرپرسن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب، جن کی خدمات بالخصوص نہج البلاغہ اور سوشل سائنسز پر آپ کی خدمات جو قابل فراموش نہیں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بیچ میں جناب رما شنکر پانڈے جی کا استقبال کریں۔ آپ کی خدمات بستی بستی تک آپ لوگوں کے بیچ میں میسج پہنچا رہے ہیں۔ جناب وقار عباس خان صاحب سے وہ تشریف لے آئیں، اور محمد اسرار صاحب سے گزارش ہے، محمد اسرار صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، یہ ایسے بزرگ کہ جو بچوں کو مشورے بھی دیتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ میں ان کی صحت اور ان کی طویل حیات و صحت کی دعا کرتا ہوں، پروردگار ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب رما شنکر پانڈے جی کے استقبال کریں گے، جو ہمارے بیچ میں تشریف لے آئے۔ جناب رما شنکر پانڈے جی، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ابھی آپ خوبصورت تلاوت جناب عالی جناب رضی معروفی صاحب قبلہ بہترین قاری، اور انشاءاللہ بھی میں ان سے گزارش کروں گا
جنہوں نے قرآن ثابت کا تذکرہ تو کیا ہے، قرآن ناطق بینی کی زبان سے انشاءاللہ آپ منظوم سنیں گے، میں ان سے گزارش کروں گا. میں جناب شکیل احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، شکیل احمد خان صاحب سے کہ برائے کرم تشریف لے آئیں اور وہ ہمارے آج کے مہمان جناب رضی معروفی صاحب کا استقبال کریں. جناب رضی معروفی صاحب کا. مظاہر حسین صاحب سے گزارش ہے، جناب مظاہر حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. جناب مظاہر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. اور ایک قوم کے نوجوان، آپ کی بستی، آپ کی سرزمین، آپ کے بیچ کے پروردہ، جو میڈیکل سائنس میں جن کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، ایرا میڈیکل کالج میں سی ایم او ہیں. میں ان کے استقبال کے لیے، چونکہ انہیں آج ایوارڈ بھی دیا جانا ہے، ڈاکٹر دائم صاحب کا استقبال، اپنی ہی اولاد کا استقبال جب بزرگ کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. وہ بھی لوگوں کے بیچ میں، کیا خوبصورت تربیت، کیسی پرورش اور کیسے ہونہار ہیں کہ جو بزرگوں کے جب خبر مل جاتی ہے کہ کوئی سلطان پور سے آیا ہے، میں چشمدید ہوں، یہ اپنا آرام چھوڑ کر کے، انسان کی سب سے بڑی مجبوری جب انسان بیمار پڑتا ہے اور پردیس میں ہو، ایسے موقع پر آپ کی خدمات پروردگار اسے قبول فرمائے اور آپ کے ہاتھ میں مزید شفا عطا کرے کہ آپ ایسی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں آپ نام روشن کریں. اور ہمارے بیچ میں ہمارے مہمانان مولانا علی شبر صاحب قبلہ، ذیشان صاحب، اور میں اپنے بستی کے علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات سے ہمارے بھی یووا قدری فاؤنڈیشن کے ممبران گزارش کریں گے کہ آپ اس اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ جو ہمارے اسپیکرز ہیں ان کا یووا قدری فاؤنڈیشن استقبال کرتی آئی ہے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں جلدی چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے. آئیے سب سے پہلے الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابوذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابوذر تیری بخشش نے کیا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں نعت پاک کے لیے، نعت پاک سلام و ہمارا رحمت للعالمین طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صادق اور امین کی سند پانے والے رحمت للعالمین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. بہرحال جب آپ اپنا مولا پا کر کے اتنا خوش ہو رہے ہیں جو ہمیں کعبے سے ملا ہے، سوچے اپنا ناصر و مددگار پا کر کے پیغمبر کتنا خوش ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. میں جوش ملیح آبادی صاحب کے اشعار، تاکہ آپ تھوڑا وجدانی کیفیت بھی ہو اور آپ باقاعدہ طور پہ سننے کے لیے آمادہ بھی ہوں. نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. اے محمد، اے سوار توسین وقت رواں، اے محمد، اے طبیب نفس نقاد و جہاں، اے محمد، اے طبیب نفس و نقاد جہاں، موت کو بخشی وہ تو نے آب و تاب جاویداں، زندگانی کے پجاری موت پہ مرنے لگے، لوگ پیغام اجل کی آرزو کرنے لگے. خاک کے ذرات کو تو نے سریا کر دیا، آگ کو پانی کیا، پانی کو صحبہ کر دیا، اور موت سی کالی بلا کو رشک جنت کر دیا. سر سے خوف نیستی کی یوں بلائیں ڈال دی، آدمی نے موت کی گردن میں باہیں ڈال دی.